پاک بھارت جنگ جس واقعے کے بعد شروع کی گئی اور جس واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا وہ پہلگام کے حوالے سے ایک خبر تھی، اور اس خبر کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کیا گیا۔ اب بھارت کی جو نیشنل ایجنسی ہے، انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے اسے رپورٹ بھی کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں شاکر محمود امان۔ میں آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھتا ہوں۔ یہ الزام لگایا گیا 4 لوگوں کی تصویر دکھا کر، یہ میں آپ کے سامنے تصویر بھی رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بھارت نے 22 اپریل کو جو ہے وہ پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن میں یہ الزام لگایا، اور ٹھیک 2 دن کے بعد جو ہے یہ تصویر جو ہے یہ جاری کی گئی۔ اب یہ تصویر جو ہے 4 کشمیری مسلمان ہیں، جن میں ایک کا نام ہاشم موسیٰ ہے، دوسرے علی ہیں، الیاس صلاح ہیں، اور عادل حسنین۔ ان کی تصویر دکھایا گیا۔ اب انڈین میڈیا پر جو ہے وہ واویلا مچا اور کہا گیا کہ یہ حملہ آور ہیں، اور ان تصاویر کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ اور اب جو بھارت کی اپنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس نے یہ رپورٹ دی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 4 جوان، ان کا تو پہلگام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں جھوٹ بول کر پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ یعنی کئی منٹوں جیسے ہی حملہ ہوتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر FIR درج ہو جاتی ہے، اور اس میں پاکستان کو اس کا ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور اب جس کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ کیا گیا، پاکستان پر اٹیک کیا گیا، انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی گئی، اب یہ ان کی اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی کہہ رہی ہے۔ پاکستان نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ پاکستان مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے؟ آپ جن لوگوں کی یا یہ 4 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ جس کا بھی کہیں گے تو ہم آپ کو مکمل تعاون کریں گے کہ پاکستان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جو مودی کی جانب سے، جو انڈین حکومت ہے، اس کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ عرضہ سرائی کی گئی، پاکستان پہ اٹیک کیا گیا، پھر اس کا منہ توڑ پاکستان نے جواب دیا۔ لیکن اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، یا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جو ہے ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی، جو الٹا پڑ گیا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اور پھر دوسری جانب جو آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں اسرائیل جو ہے اس کی شکست کا اعتراف کیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران نے جو ہے اس جنگ میں برتری حاصل کی، ایران جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ فاتح رہا۔ ٹرمپ نے آج نیٹو کا اجلاس تھا، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ ایران کے لیے ایک زبردست فتح ہے، اسرائیل کو واقعی بہت سخت نقصان پہنچا، میں بہت زیادہ ان کے میزائلوں نے کئی عمارتیں تباہ کی، اور واقعی وہ مؤثر ثابت ہوئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد جو ہے ایک تو اعتراف ہے، یہ بیان نہیں ہے، یہ اعتراف ہے، اور جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو جو تیسرا فریق ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اب واضح طور پر کہہ دیا، اعتراف بھی کر لیا، اور اس نے کہا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ نقصان زیادہ ہوا ہے، فتح ایران کو ہوئی ہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، اور جس کی وجہ سے اس کی عمارتیں ہیں، اس کا انفراسٹرکچر، اس کے پورے شہر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ اب اسی اجلاس میں جب انہوں نے اجلاس کے ساتھ گفتگو کی تو انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں وہ عاصم منیر سے، فیلڈ مارشل سے، جنرل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو پاکستان کا کردار تھا وہ بڑا شاندار تھا۔ پاکستان نے حکمت عملی سے کام کیا، پاکستان نے صبر سے کام لیا، اور پاکستان نے پھر مؤثر جواب بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک
کو میں نے جب کہا صلح کے لیے، سیز فائر کے لیے، تو دونوں ممالک جو ہیں وہ آمادہ ہوئے۔ بہرحال پاکستان کی وہ تعریف جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر پاکستان کی جانب سے ان کے لیے نوبل پرائز کی نامزدگی بھی کی گئی۔ تو آج یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں جس میں صدر ٹرمپ نے ایک تو ایران کے حوالے سے بات کی اور دوسرا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے۔ اب اس سارے معاملے میں جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ بالکل گم ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ جو جنگ تھی، یہ جنگ تو شروع ہوئی فلسطین کے حوالے سے، کیونکہ ایران جو ہے وہ فلسطین کی ہر طرح سے حمایت کرتا ہے، سفارتی سطح پر ہر طرح سے۔ تو اسرائیل نے اس لیے ایران پر حملہ کیا تھا، اور اسرائیل کو یہ خدشہ تھا، یہ ڈر ہے کہ ایران جو ہے اگر ایٹمی بم بنا لے گا تو پھر اس کا وجود جو ہے اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایران جو ہے ایران حملہ کر سکتا ہے۔ اور جس طرح عمران نے دلیری کے ساتھ جواب دیا ہے، تو فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس کے اوپر خاموش ہے، اس کے اوپر نہ نیٹو میں بات کی جا رہی ہے، نہ اقوام متحدہ میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اس معاملے کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو کہ بڑا ہی تشویشناک ہے۔ ایران کے اندر جو ہے وہ اس وقت جشن کا سماں ہے، ایران کے اندر جو ہے وہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور ریلیز نکالی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز اس جنگ کے دوران جتنے بھی ایران کے عوام، ایران کے افواج، ایران کے جنرل شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ ہفتے کے روز جو ہے وہ ایران کے اندر ادا کی جائے گی، اور اس میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ جوہری تنصیبات کے حوالے سے اب وہ جو IAEA ہے، ادارہ ہے، اس سے کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے ہر قسم کے تعاون کو مکمل طور پر ختم کرنے کا بل باضابطہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ یعنی یہ ادارہ اقوام متحدہ کا ہے، یہ ادارہ جو ہے جوہری تنصیبات کے حوالے سے اپنی رپورٹس دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس ملک کے پاس، جو ملک ایٹمی ملک ہے، اس کے جو ایٹمی حساسے ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں، اور پھر اگر کوئی ملک جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا ایٹم بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ رپورٹس دیتا ہے۔ جس طرح ایران کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے وہ IAEA جو ہے وہ مسلسل دے رہا تھا، تو اب اس کے ساتھ مکمل تعاون، اور ہر ملک کے اوپر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ ادارہ آ کر کہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، انہوں نے دورہ کرنا ہے، انہیں کوئی معلومات چاہیے تو معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن اب ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، بل منظور کر لیا گیا، اور اب اس ادارے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔